السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المطففین میں جو مسائل ہے وہ آج ہم بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ ماپ کرتے ہیں لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب وہ انہیں ماپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو وہ گھٹا دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا نہیں یقین رکھتے یہ لوگ کہ بلا شبہ وہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، اس عظیم دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے۔ جب انسان اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا حرص اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ کمینگی پر اتر آتا ہے۔ اب وہ کمینگی کیا ہے؟ وہ کمینگی یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے معاف کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب وہ آگے معاف کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو وہ اسے یخسرون، گھٹا دیتے ہیں۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، نہ ہی وہ موت پر یقین رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اور ماپ تول میں کمی نہیں کرو گے تو میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، اور اگر تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے اور ماپ تول میں کمی کرو گے تو میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جو عذاب آنے والا ہے اس سے ڈرتا ہوں اور اس کی تمہیں تنبیہ کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، اس کمینگی پر اتر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط مسلط کر دیتا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بلا شبہ فاسق لوگ جو ہے، فاجر لوگ، ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ سجین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو علم ہے کہ سجین کیا ہے؟ اب آگے قرآن مجید میں لکھا ہے کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ پیشہ ور جو مجرم ہیں، یہ جب کوئی بھی جرم کرتے ہیں تو وہ اپنے جرم کو یہی دنیا میں ہی مٹا دیتے ہیں کہ کل کو جب عدالتوں میں پیش ہوں تو ان کے لیے نہ کوئی گواہ ہو ان کے خلاف، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز سامنے آئے جس وجہ سے وہ پھنس جائے۔ اگر آسان لفظوں میں کہیں تو آج کل ہمارے سیاست دان کہہ لو کہ جب یہ لوگ جرم کرتے ہیں، پیشہ ور لوگ، تو اپنا جرم مٹا دیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کتاب مرقوم، میں نے ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ سجین ہے۔ یہ جو فاسق اور فاجر لوگ ہیں جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ اللہ کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی قیامت کے دن کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، اور جو جھٹلاتے ہیں یوم جزا کو، یعنی قیامت کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اسے مگر حد سے گزرنے والا۔ اب حد سے گزرنے والا کون ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو محض پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ماپ تول میں کمی کرنے والا اور آخرت کے دن پر اپنی موت پر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پر اور قرآن مجید کی آیتوں کو جھٹلانے والا جو شخص ہے وہ حد سے گزرنے والا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان چیزوں کو جھٹلاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے جو وہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو زنگ آلودہ کر دیا ہے۔ اب یہ زنگ کیسے اترے گا؟ استغفار سے یا اللہ سے توبہ کریں گے تو یہ زنگ اتر جائے گا، وگرنہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دل جو ہے وہ زنگ آلودہ کر دیے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بلا شبہ اپنے رب سے اس دن البتہ روک دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور فاسق فاجر لوگ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور قبر کو اور موت کو، اس سب کو جھٹلانے والے شخص جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے، اور جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، جو اچھے لوگ ہیں انہیں اللہ کا دیدار ہوگا، اور اس سے بڑی نعمت قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگی۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بلا شبہ ضرور ڈالے جائیں گے وہ جہنم میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون،
پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ تھے جس کو تم جھٹلاتے. یعنی قیامت کے دن جو قیامت کو جھٹلانے والے شخص ہیں ان کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو انہیں پھر کہا جائے گا کہ یہ قیامت کا دن ہے اور یہ جہنم ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال جو ہے وہ علیین میں ہوگا. جو برے لوگ ہیں ان کا جو نامہ اعمال جو ہے وہ سجین میں ہوگا، مگر نیک لوگوں کا جو نامہ اعمال ہے وہ علیین میں ہوگا. وما ادراک ما علیون، کیا خبر ہے آپ کو کہ یہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. یشہدہ المقربون، اس کی نگرانی جو ہے وہ اللہ کے مقرب فرشتے کر رہے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، اور نیک لوگ جو ہے وہ ضرور نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے اور جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ پہچانیں گے ان کے چہروں پر جو ہے وہ تازگی ہوگی نعمت کی. یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے شراب مہر لگی ہوئی. ختامہ مسک، اب وہ جو مہر ہوگی وہ کستوری کی ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اب ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. اب جتنا ہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، ایک دوسرے سے نیکیوں میں رغبت حاصل کریں گے، اتنا ہی اللہ کے نزدیک ہمارا مقام بلند ہوگا. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی. اب یہ تسنیم کیا ہے؟ اگلی آیت میں قرآن بتا رہا ہے کہ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، چشمہ ہے پیئیں گے اس میں اللہ کے مقرب بندے. اب یہاں پر جو ہے نیک لوگ اپنی مسندوں پر بیٹھ کر جنت کے نظارے کر رہے ہوں گے، اور انہیں جو شراب دی جائے گی اس پر جو مہر لگی ہوگی وہ کستوری کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اور وہ شراب جو ہے وہ اس میں ملاوٹ جو کریں گے وہ جنت میں ایک چشمہ بہ رہا ہے، اس کا نام ہے تسنیم. وہ اس تسنیم کے پانی کی ملاوٹ کر کے شراب میں پیئیں گے اور مزے لے رہے ہوں گے. اب ان کے مقابلے میں جو برے لوگ ہوں گے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بلا شبہ یہ مجرم دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ گزرتے تھے ان کے قریب سے تو وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ پلٹتے تھے اپنے اہل و عیال کی طرف، یعنی اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تھے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. اب جہنمیوں کے جو جرم ہوں گے ان میں سب سے بڑا جرم یہ ہوگا کہ جب نیک لوگ ایماندار لوگ انہیں اللہ کے عذاب اور قیامت سے ڈرائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے. راستے میں چلتے ہوئے بھی جب وہ ان کے قریب سے گزرتے ایماندار لوگ تو وہ آنکھوں یا ہاتھوں سے اشارہ کریں گے ان کی طرف، اور پھر وہ ہنستے ہوئے اپنے دوستوں کی طرف اپنے محفلوں میں پلٹتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور صرف ہنستے ہوئے پلٹتے نہیں ہیں بلکہ محفلوں میں بیٹھ کر اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے آج انہیں اتنا زچ کیا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں اگر محفلوں میں بیٹھے ہوئے ان کے قریب کوئی شخص نیک لوگ گزرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں اور یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ یہ نیک لوگوں پر نگران تو نہیں بنے ہوئے، جو یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں یہ ان لوگوں پر نگران نہیں بنے ہوئے بلکہ یہ گمراہ لوگ ہیں. اب آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اب پاسا جو ہے وہ پلٹ چکا ہے. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کافروں پر آج ہنس رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وہ لوگ ایماندار لوگ جو ہیں وہ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے. علی الارائک ینظرون، وہ اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے اور جہنمیوں کو جو عذاب مل رہا ہوگا وہ دیکھ رہے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے کافروں پر اس دن. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، جو کفار لوگ ہیں جو نیک لوگوں پر ہنستے تھے ان کو آج ان کی کرتوتوں کا صلہ جو ہے وہ مل گیا ہے. سورۃ المطففین میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں یا قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں، محض پچھلے جو لوگ گزر جائے گئے ہیں ان کی کہانیاں قرآن مجید میں، یعنی اللہ کی آیتوں کو جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہلاکت ہے. اور دوسری چیز جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیشہ ور مجرم جو دنیا میں اپنا جرم چھپانے کے لیے کسی قسم کا نشان نہیں چھوڑتے،
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا جو نامہ اعمال ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، وہ میرے پاس سجین میں لکھا ہوا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ علیین میں درج ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں پر، اگر ہمارے ساتھ سے کوئی نیک بندے گزرے ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جب وہ ہمارے پاس سے گزرے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو نہ آنکھوں سے، نہ باتوں سے مذاق کریں، نہ آنکھوں سے اشارے کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ اگر آج ہم ان لوگوں کے ساتھ استہزاء کریں گے، مذاق کریں گے، تو کل کو کیا ہوگا؟ تو کل کو وہ لوگ بھی ہمیں مسجدوں پر بیٹھے ہوں گے، پھر اللہ جو ہمیں عذاب دے گا وہ اس پر ہنسیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔